السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک تو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی بحال ہونے لگے ہیں ٹریبیونلز میں سے۔ آروز نے مسترد کیے۔ اب ٹریبیونلز میں ہائی کورٹس کے معزز ججز صاحبان بیٹھے ہیں، تمام ٹریبیونلز میں جو سربراہی کر رہے ہیں ٹریبیونل کی، اس میں ہائی کورٹس کے ججز ہیں، سٹنگ ججز۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی، عمران خان کی جو سہولت کاری ہوتی رہی تھی ماضی میں، یا اب بھی کہیں کہیں سے ہو رہی ہے، تو وہ کہاں سے ہو رہی تھی؟ وہ سپریم کورٹ کے یا ججز تھے یا ہائی کورٹس کے ججز تھے۔ تو ہائی کورٹس کے ججز سے ریلیف ملنے لگا ہے پی ٹی آئی کو۔ اسد کیسر کے سمیت بہت سارے ارکان کے جو ہیں کاغذات نامزدگی بحال کر دیے گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بچوں کے بحال کر دیے گئے ہیں۔ تاہم شاہ محمود قریشی کے اپنے تھرپارکر سے تو بحال ہوئے، لیکن ملتان سے ان کے مسترد ہوئے ہیں۔ عمران خان کے لاہور سے جو مسترد ہوئے ہیں، اس پر پھر ٹریبیونل کے ٹریبیونل نے آر او کو طلب کر لیا ہے کہ بھائی کیوں آپ نے یہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے عمران خان کے، یعنی لاڈلے کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جیل میں ہیں، سزا یافتہ ہیں، سزا مل چکی ہے، سزا کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، سزا چاہے کالعدم ہو گئی ہو لیکن سزا یافتہ تو ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، فرد جرم عائد ہو چکی ہے ایک مقدمے میں، دو میں فرد جرم عائد ہونی ہے، ثبوت ہیں، ساری چیزیں ہیں ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود ٹریبیونل کے معزز جج نے اظہار ناراضگی کیا ہے کہ بھائی کیوں آپ نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ تو اسد کیسر کے بحال ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی کے ایک جگہ سے بحال، دوسری جگہ سے مسترد، این 242 243 سے بھی پی ٹی آئی کے ہی امیدوار تھے، ان کے بھی بحال ہوئے ہیں۔ بہت سارے اور بھی ہیں، زین قریشی کے بحال ہوئے ہیں ملتان سے، اور مہر النساء قریشی صاحبہ جو ہیں ان کے بھی بحال ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے لگا ہے، بہرحال پی ٹی آئی کو ٹریبیونلز میں سے ریلیف ملنے لگا ہے۔ ایک خبر، دوسری خبر نون لیگ کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی طرح نون لیگ نے بھی پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان تھے، جنہوں نے اپریل 2022 میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں مدد کی تھی، عمران خان کو ہٹوانے میں، تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف جو لائی گئی تھی اس میں مدد کی تھی، منحرف ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ آپ کو آنے والے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے، تو نون لیگ ذرائع کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ تیار ہو گئی ہے، راضی ہو گئی ہے ان تمام منحرف ارکان کو پی ٹی آئی کے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا مشکل وقت میں، ضرورت کے وقت میں۔ مشکل وقت تو نہیں تھا، مشکل وقت عمران خان پہ تھا، ان کی ضرورت تھی، تو ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دیا، اور مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا تھا راجہ ریاض کی قیادت میں، جنہوں نے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے، کوئی 20-22 ارکان تھے اس وقت، تو کچھ کو تو پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی تھی اور کچھ کو نون لیگ نے کمٹمنٹ کی تھی۔ تو پیپلز پارٹی نے جو نئے لوگ آئے تھے، بی اے پی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا نون کے ہوں یا کسی اور جماعت کے ہوں، جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں پیپلز پارٹی میں، بلوچستان میں، ان کو ایڈجسٹ پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے، ان کو ٹکٹ دے دی ہے اپنے وعدے کے مطابق۔ کوئی ایسا بندہ پیپلز پارٹی میں جو گیا ہو نہیں رہا جس کو پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی ہو اور اس کو ٹکٹ نہ دی ہو۔ تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی سب کو اکوموڈیٹ کر دیا ہے، اب نون لیگ بھی اکوموڈیٹ کرنے لگی ہے۔ فی الحال ترجمان جو ہے نون لیگ کی، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ تو بظاہر تردید کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ وہ آفیشل، اگر وہ ہاں کر دیں گی، تصدیق کر دیں گی، تو وہ آفیشل ہو جائے گا، وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس لیے اناؤنسمنٹ فی الحال نہیں کر رہے، لیکن اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ نے کہ منحرف ارکان پی ٹی آئی کے جو تھے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ان کو ٹکٹ دی جائے گی۔ اس میں ایک دو جگہوں پہ گڑبڑ ہے، کچھ لوگوں کو، ایک دو لوگوں کو شاید ٹکٹ نہیں دے پائیں گے،
یا ان کا تنازع چل رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ نون لیگ کے اندر تنازعات چل رہے ہیں ٹکٹوں پہ، خود نون لیگ کے اپنی جماعت کے اندر اپنے جماعت کے رہنماؤں کے درمیان بھی رساکشی چل رہی ہے۔ یہ تو باہر کے لوگ ہیں نا، چلو پی ٹی آئی کے لوگ، منارف ارکان آئے تھے، لیکن نون لیگ کے آپس میں بھی الجھے ہوئے ہیں معاملات۔ تو راجہ ریاض جو ہیں، خبر یہ ہے کہ جی نون لیگ تیار ہو گئی ہے، اور یہ وہ ارکان ہیں جو اپریل 2022 میں شہباز شریف کی قیادت میں حکومت بنوانے میں جنہوں نے راہ ہموار کی تھی۔ تاہم اچھا، ایک اس میں خبر یہ بھی آئی ہے کہ نواب شیر وزیر جو ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے منحرف رکن تھے، ان کو شاید ٹکٹ نہ ملے۔ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ شاید اس کو ٹکٹ نہ دے، کیونکہ نواب شیر وزیر صاحب جو ہیں جڑاں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے جو وفادار رکن رہے ہیں طلال چودھری، جو ہر مشکل وقت میں طلال چودھری نے ظاہر ساتھ دیا ہے پارٹی کا اور وفاداری نبھائی ہے پارٹی کے ساتھ، تو وہ بھی اسی حلقے سے ہے۔ طلال چودھری، نواب شیر وزیر ایک ہی حلقے سے ہیں، تو طلال چودھری کو نون لیگ شاید اگنور نہیں کرنا چاہ رہی، یا نون لیگ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہ رہی، اسی لیے شاید یہ شاید والی کہانی ہے، مطلب کنفرم ابھی نہیں ہے، لیکن قوی امکانات اس بات کے ہیں کہ جو طلال چودھری ہے اس کو ہی دیں گے ٹکٹ، اور نواب شیر وزیر کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دے گی۔ اچھا، جسٹس ثاقب نثار کے دور میں توہین عدالت کے الزام میں سپریم کورٹ سے 5 سالہ نااہلی کی سزا کا سامنا کرنے والے طلال چودھری NA96 سے الیکشن لڑنے کے لیے بزد ہیں، اور انہوں نے کسی اور حلقے سے کاغذات نامزدگی بھی ابھی تک جمع، ظاہر ابھی تو نہیں کرا سکتے، لیکن کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے تھے۔ میں نام بتاتا ہوں کس کس کو ٹکٹ دے گی نون لیگ منحرف رکن کو، یعنی کون کون سے ہیں جو پی ٹی آئی سے منحرف ہوئے تھے اور ان کو نون لیگ اکوموڈیٹ کرنے لگی ہے اب یا کرے گی، جن کے بارے میں اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے راجہ ریاض کو اسی نشست سے جگہ دی گئی ہے جہاں سے رانا احسان افضل خان بھی پارٹی کے امیدوار تھے۔ رانا احسان افضل خان نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کے بطور وزیر اعظم دور میں وزیر مملکت برائے تجارت اور خزانہ کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ اس حوالے سے جو بحث مباحثے سے واقف ایک پارٹی رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی امیدواری کے حق میں مضبوط دفاع نہیں کر سکے، جبکہ راجہ ریاض کو ایک بہتر امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی راجہ ریاض کے مقابلے میں یہ جو صاحب ہے نون لیگ کے رانا احسان، یہ اپنا جو پارلیمانی بورڈ کے سامنے اپنا دفاع نہیں کر سکے، اپنا کیس نہیں لڑ سکے مضبوط طریقے سے۔ اچھا جی، جبکہ راجہ ریاض کو ایک بہتر مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ جیلم سے چودھری فرخ الطاف کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ وہ چودھری الطاف حسین کے صاحبزادے ہیں جو بے نظیر بھٹو کے وزارت عظمیٰ کے دوران گورنر پنجاب تھے۔ فواد چودھری فرخ الطاف کے کزن ہیں۔ دونوں نے NA61 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، جس سے ان کی ایک دوسرے کے مقابلے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ فرخ الطاف نے NA60 سے بھی درخواست جمع کرائی ہے، اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ نون لیگ انہیں کس حلقے سے ٹکٹ دے گی، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ انہیں NA61 سے ٹکٹ مل جائے گا۔ NA151 سے احمد حسین دیہڑ ملتان سے نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، اور سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے۔ گزشتہ مرتبہ انہوں نے عبدالقادر گیلانی کو شکست دی تھی، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو۔ باسط بخاری مظفر گڑھ سے ہیں، اور ان کا مقابلہ ممکنہ طور پر اپنے بھائی ہارون سلطان بخاری سے ہوگا۔
جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ وہ عبداللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں۔ امجد فاروق کھوسا نون لیگ کے پلیٹ فارم سے تونسا ڈیرہ غازی خان سے خواجہ شیراز سے مقابلہ کریں گے، جو ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا جی، اتفاقاً خواجہ شیراز عین موقع پر پی ٹی آئی سے منحرف ہوتے رہ گئے تھے، حالانکہ وہ عمران خان کی حکومت سے مطمئن نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے جن دیگر منحرف لوگوں کو ٹکٹ نون لیگ دینے کے لیے تیار ہے، ان میں رانا قاسم نون ہے ملتان سے، عبدالقادر وٹو ہیں بہاول نگر سے، سمیع الحق گیلانی ہیں بہاولپور سے، ریاض مزاری ہیں ڈیرہ غازی خان سے، اور افضل ڈانڈلہ ہیں بکھر سے، سید مبین احمد ہیں رحیم یار خان سے، اور عامر گوپانگ ہیں مظفر گڑھ سے۔ یہ ان کے نام شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ہیں جی، اس گروپ کا حصہ سمجھے جانے والے عاصم نذیر صاحب جو ہیں الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اچھا، سابق خاتون رکن قومی اسمبلی وجیہہ قمر کو ایک مرتبہ پھر اسی کوٹے پر ریزرو سیٹ پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہے اپڈیٹ ذرائع کے حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے ان منحرف ارکان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حتمی ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ جو آفیشل موقف ہوتا ہے، آفیشل جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ابھی وہ باقی ہے، لیکن اصولی طور پر نون لیگ تیار ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اکوموڈیٹ جن کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، ان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کر چکی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔